وائس آف لائبریریز یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں بختیار ظفر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آر ڈی اے کیا ہوتا ہے۔ یہ آر ڈی اے جو ہے یہ کس چیز کا مخفف ہے اور اس کو کتب خانوں کے کن شعبوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آر ڈی اے کب، کہاں اور کیسے استعمال ہوتا ہے اور اس کی مکمل جامعاتی ہسٹری آپ اس ویڈیو کے اندر جان پائیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے وائس آف لائبریریز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن اور لائک کرنا بھی آپ مت بھولیے گا۔ تو چلیے آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آر ڈی اے سے کیا مراد ہے، آر ڈی اے کیوں ضروری ہے موجودہ دور کے اندر، اور کیٹلاگنگ کے ساتھ آر ڈی اے کیسے ریلیٹ ہوتا ہے۔ AACR کے ہوتے ہوئے آر ڈی اے کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے، AACR کے ہوتے ہوئے آر ڈی اے کیوں انٹروڈیوس کروایا گیا اور اس کی کتب خانوں کے اندر اہمیت کیا ہے، آئیے آپ کو میں اس ویڈیو کے اندر آر ڈی اے، آر سے مراد ریسورس، ڈی سے مراد ڈسکرپشن اور اے سے مراد ایکسیس۔ لائبریری کیٹلاگنگ کا ایک نیا سٹینڈرڈ جسے ریسورس، ڈسکرپشن اینڈ ایکسیس کہا جاتا ہے۔ آر ڈی اے وسائل کی تفصیل اور رسائی لائبریری کے وسائل کی وضاحت کے لیے ایک نیا معیار ہے جسے AACR کو تبدیل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ آر ڈی اے کے متعلق لائبریری عملہ، سٹاف، کیٹلاگر، سسٹمز اور دیگر افراد نے ضرور سن رکھا ہوگا، مگر اس کی تفصیل سے اس حد تک آگاہی نہیں رکھتے ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں اس کے متعلق کئی سوالات ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو آر ڈی اے کی تاریخ، نظریاتی پس منظر اور دیگر بہت سی معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ کتب خانوں میں وسائل، ریسورسز کی تفصیل اور رسائی، جس کو آر ڈی اے کہتے ہیں، اس کو JSC جوائنٹ اسٹیئرنگ کمیٹی نے اپنے اسٹریٹجک پلان 2005 تا 2009 کے حصے کے طور پہ تیار کیا تھا تاکہ اینگلو امریکن کیٹلاگنگ رولز دوسرا ایڈیشن ریوائز جو 1978 میں پہلی بار شائع ہوا تھا اس کی جگہ لے سکے اور اینگلو امریکن کیٹلاگنگ رولز کے متبادل کے طور پہ کام کر سکے۔ آر ڈی اے ریسورس، ڈسکرپشن اور ایکسیس کا مخفف ہے۔ یہ وضاحتی یا ڈسکرپٹیو کیٹلاگنگ کے لیے سب سے اہم ہے۔ اس میں رہنمائی اور انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ علمی مواد کے ذخیرہ کی بیبلیوگرافک معلومات کو کیسے مرتب کرنا ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کے دور کے اندر کیٹلاگنگ کے لیے جدید کوڈز کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ آر ڈی اے کیٹلاگنگ کوڈ کا سیٹ ہے جو ہدایت فراہم کرتا ہے کہ کسی کتاب کی بنیادی معلومات کیٹلاگنگ کرتے وقت کیسے اور کون سی دینی چاہیے۔ اس کی بنیاد FRBR اور FRAD پر ہے۔ اس کو شائع کرنے کی ذمہ داری جوائنٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کے سپرد ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیٹلاگنگ آج سے پہلے بہت سال تھی اور دنیا بھر میں کیٹلاگنگ کے لیے سب سے معتبر رولز یا پرنسپل کے لیے AACR بہترین ذریعہ تھے۔ تاہم ٹیکنالوجی کے آنے سے نت نئی ایڈوانسمنٹ کی بدولت ماہرین لائبریری سائنس اس بات پر سوچنے پر مجبور ہوئے کہ بدلتے ہوئے لائبریریوں کے تصور سے ہم آہنگ ہونے کے لیے نئے کیٹلاگنگ کوڈز متعارف کروانے انتہائی ضروری ہیں جو کیٹلاگنگ کے لیے رہنمائی فراہم کریں۔ ڈیجیٹل سورس کے دور میں یوزر کے لیے علمی مواد کی تلاش، انتخاب اور حاصل کرنے کے عمل کو انتہائی آسان بنا دیں اور وہ معلومات ان کو آسانی سے مل جائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ آر ڈی اے بیبلیوگرافی ریکارڈ کی کلسٹرنگ کرنے اور یہ واضح کرتا ہے کہ علمی مواد اور اس کی تخلیق کرنے والے کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے۔ یہ اس کا وہ اہم فیچر ہے جو اس کو دیگر کیٹلاگنگ کوڈ سے ممتاز کرتا ہے، اور وہ یہ خصوصیات ہیں جو قارئین کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرتے ہیں کہ کون سی کتاب کے کتنے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، کس مصنف کی کتب کتنی شائع ہو چکی ہیں۔ تراجم کی گئی کتب کی فہرستیں آر ڈی اے مہیا کرتا ہے اور کسی علمی مواد کی موجودگی کو بھی واضح کرتا ہے۔ آر ڈی اے کا آغاز اس وقت ہوا جب 1997 میں ٹورنٹو شہر میں AAC کی منعقد کردہ ایک کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اس میں AACR کے اصولوں کی بین الاقوامی سطح پر مزید ڈیولپمنٹ پر بات چیت ہوئی۔ AACR پر مشترکہ طور پر امریکن لائبریری ایسوسی ایشن، کینیڈین فیڈریشن آف لائبریری ایسوسی ایشن اور کلچرڈ انسٹیٹیوٹ آف لائبریری انفارمیشن پروفیشنل UK مل کر کام کرتے ہیں۔ آر ڈی اے کے متعلق مزید معلومات کے لیے یا آر ڈی اے کے ایک مختصر خلاصہ کے لیے آر ڈی اے بروشر ملاحظہ آپ کر سکتے ہیں جو ویب سائٹ پہ آسانی کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ یہ بروشر PDF اور MS Word کی صورت میں دنیا بھر کی مختلف زبانوں کے اندر موجود ہے۔
AACR-3 پر 2002 میں کام شروع ہوا، جس میں کوشش کی گئی کہ AACR کو ترمیم اور اضافہ کے ساتھ شائع کیا جائے، مگر اس پر کام کرنے کے دوران ہی اس کا نام تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ نئے سٹینڈرڈ متعارف کروانے کے سلسلے میں کوششیں تیز تر ہو گئیں اور نئے AACR-3 کے نام کی جگہ RDA رکھ دیا گیا تاکہ FRBR اور بین الاقوامی نقطہ نظر کے ساتھ ہم آہنگی دکھائی دے، اور اس کے ساتھ ہی اینگلو امریکن کے الفاظ کو بھی حذف کر دیا گیا۔ اس نئے سٹینڈرڈ پر کام 2004 میں باقاعدہ طور پر شروع ہوا اور اسی سال AACR کی کمیٹی آف پرنسپل کے ایڈیٹر ٹام ڈیلیسی کو نامزد کر دیا گیا۔ دسمبر 2004 میں ہی AACR کے پہلے حصے کا پہلا ڈرافٹ ریویو کے لیے پیش کیا گیا۔ 2005 میں ایک نئی اپروچ کے ساتھ ہی RDA کے کیٹلاگنگ کوڈز کو منظور کر لیا گیا۔ دسمبر 2005 میں ہی RDA کے پہلے حصے کا ڈرافٹ بھی کمیٹی کو ریویو کے لیے پیش کر دیا گیا۔ RDA کے مزید باب کے اعتبار سے ڈرافٹ 2006 اور 2007 میں جاری کیے گئے۔ اکتوبر 2007 میں جوائنٹ اسٹیئرنگ کمیٹی JSC نے RDA کے لیے ایک نئی آرگنائزیشن کی منظوری دی۔ RDA کا پہلا مکمل ڈرافٹ نومبر 2008 میں پیش کیا گیا۔ JSC نے اپریل 2009 میں ہونے والی اس میٹنگ میں مکمل مسودہ کے جوابات پر تبادلہ خیال کیا اور اس میں ترمیم شدہ متن کو جون 2009 میں پبلشروں کو پہنچا دیا۔ اس پر مزید 3 سال کام کرنے کے بعد اور سارے اعتراض ریموو کرنے کے بعد جون 2010 میں RDA کو پبلک کے لیے اور لائبریریوں کے لیے ریلیز کر دیا گیا، اور RDA کے ٹول کٹ جون 2010 میں شائع ہوئی۔ مشترکہ اسٹیئرنگ کمیٹی برائے ترقی RDA کی سربراہی میں اور ایک باہمی تعاون کے عمل میں تیار کی گئی تھی۔ JSC نے بہت سارے اداروں کی اور افراد کی شراکت کا شکر گزار طور پر اعتراف کیا ہے، جنہوں نے RDA کی تشکیل میں دل کھول کر اپنا وقت اور توانائیاں دیں۔ RDA کا موجودہ جو ورکنگ گروپ ہے مجموعی ورکنگ گروپ کہلاتا ہے، جو 2015 سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ دیگر کمیٹیاں جو اس RDA کی تشکیل کے لیے کام کرتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ JSC کیپٹلائزیشن جو ہے وہ ہے 2015 سے یہ چل رہی ہے، جس کو چیئر کر رہی ہیں پیٹ ریوا۔ JSC فکشنز ہے جی، اس کے لیے میوزک کے لیے علیحدہ ہے، پلیس ورکنگ کے لیے علیحدہ ہے۔ RDA انیکس فریم ورک کے لیے ایک علیحدہ سے کمیٹی 2014 میں وہ کر رہی ہے کام۔ JSC ریلیشن شپ یہ ایک علیحدہ سے ہے۔ ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کی کمیٹی بھی یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ FBR اور FRAD ماڈل کیا ہے؟ RDA جو ہدایت اور رہنمائی فراہم کرتا ہے بیبلیوگرافک ڈیٹا تک، یہ FRBR جس کو کہتے ہیں فنکشنل ریکوائرمنٹ فار بیبلیوگرافک ریکارڈ، اور FRAD فنکشنل ریکوائرمنٹ فار اتھارٹی ڈیٹا کا تصوراتی ماڈل ہے۔ JSC اس بات کو یقین کرنے کے لیے پرعزم ہے کہ RDA کا استعمال کرتے ہوئے تیار کردہ میٹا ڈیٹا اچھی طرح سے تشکیل پائیں گے۔ اس میں عناصر کی اقدار کو ریکارڈ کرنے کے طریقے کے بارے میں ہدایت فراہم کر دی جاتی ہیں، جہاں پر مناسب الفاظ پر قابو پانے والے الفاظ استعمال کیے جائیں اور مجموعی ڈھانچے کو باضابطہ ماڈل کے ذریعے حکمرانی حاصل رہے۔ RDA کو ایک خاص مقاصد اور اصولوں کے ایک سیٹ کے مطابق تیار کیا گیا ہے، جو بین الاقوامی کیٹلاگنگ کے اصولوں کے عین مطابق ہیں۔ یہ اعداد و شمار کو ریکارڈ کرنے پھر ان کی پیش کرنے کے درمیان ایک الگ اور واضح لائن کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ RDA کا پہلا پرنسپل سیٹ جولائی 2009 میں شائع ہوا۔ RDA کے متعلق مزید جاننے کے لیے ایک پراسپیکٹس بھی شائع ہوتی ہے، جس میں اس کے متعلق تفصیلی معلومات ملتی ہیں۔ RDA اپنی ڈسکشن لسٹ بھی جاری کرتا ہے اور اس کا پہلا مکمل ڈرافٹ نومبر 2008 میں شائع ہوا۔ RDA کے متعلق کسی قسم کے ابہام یا سوالات کی صورت میں دنیا بھر سے جو سوالات آتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ علیحدہ سے گروپ تشکیل دیے گئے ہیں جو اس طرح کے ہیں۔ RDA بیسکس اگر کوئی آپ پوچھنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے بیسکس کی طرف جائے گا۔ RDA ڈیولپمنٹ کی طرف سبمٹنگ جو ہے کمنٹس ہیں وہ RDA کی طرف ہیں۔ RDA پبلیکیشن ہے، اڈاپٹنگ RDA ہے، ٹیسٹنگ RDA ہے، اور اس طرح RDA آرگنائزیشن اینڈ گورننس ہے، ڈیٹیل آف RDA's کنٹینٹس ہیں، RDA فیکٹ ہے، اور جو لائبریری کے اوپر ہوتا ہے RDA اینڈ مارک 21 کے اوپر اگر کوئی سوال ہے تو آپ یہاں پہ بھیجیں گے۔ پرنسپل اینڈ کنسیپچول ماڈل کے اوپر آپ سوال اس کو بھیجیں گے۔ RDA ٹیسٹنگ اگر کوئی کرنی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ یا نیشنل لائبریریز کے اندر تو آپ ان کو علیحدہ سے میل کریں گے یا میسج کریں گے۔ RDA حال اور ماضی کی تمام ایکٹیویٹی کو پریزنٹیشن بھی پیش کرتی ہے اور ان کے ساتھ ضروری لنکس بھی مہیا کیے جاتے ہیں۔
جہاں کوئی پرابلم ہو ان کو دیکھ کر حل کیے جا سکتے ہیں۔ جی ایس سی آر ڈی اے پر بہت ساری سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے جو وقتاً فوقتاً اپنی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہی اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ نظر ثانی شدہ تعارف جو ہے جی ایس سی نے طے کیا ہے کہ ضابطوں کے اطلاق کے لیے عمومی کے ساتھ ساتھ AACR2 کے جو حصہ اول اور دوم کے تعارف کو بھی نمایاں طور پر آگے بڑھایا جائے گا۔ CILPBL نے 2002 کے دوران نظر ثانی شدہ تعارف کے مسودے تیار کیے جو موجودہ متن پر مبنی تھے۔ 2003 میں جی ایس سی نے فیصلہ کیا کہ مکمل طور پر ایک نئے مسودے کی خاکہ یا اس کی تیاری کی جائے۔ آر ڈی اے کو پبلش کون کرتا ہے؟ آر ڈی اے کو پبلیکیشن کرنے کے اختیارات 3 اداروں کے پاس ہے۔ امریکن لائبریری ایسوسی ایشن کے پاس ہے اور دی کینیڈین لائبریری ایسوسی ایشن اور CILIP چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف لائبریری اینڈ انفارمیشن پروفیشنل کے پاس ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر دیکھیں تو ہم یہاں پہ آر ڈی اے کن زبانوں میں جاری ہوتا ہے؟ آر ڈی اے انگریزی، فرانسیسی اور جرمنی زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ متعدد دوسرے ترجمے بھی اس کے جاری کیے گئے ہیں۔ آر ڈی اے ترجمہ کرنے کے بارے میں معلومات کے لیے جیمز ہینلی LA پبلشنگ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی اپنی زبان کے اندر ترجمہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو جیمز ہینلی سے رابطہ کرنا پڑے گا، اور اس کی خریداری کے لیے اس کی جو ٹول کٹ ہے اس کا آپ کو نیٹ کے اوپر، ویب سائٹ کے اوپر آپ کو وزٹ بھی ضرور کرنا پڑے گا۔ یہ ساتھ میں نے آر ڈی اے کو ٹول کٹ کا جو ہے وہ امیج بھی پیسٹ کر دیا ہے۔ اچھا، یاد رکھیں کہ آر ڈی اے ایک ڈسپلے سٹینڈرڈ نہیں اور نہ ہی انکوڈنگ سٹینڈرڈ ہے، بلکہ یہ تمام لائبریری ریسورسز کے لیے اور آن لائن استعمال کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور یہ ایک نیو کیٹلاگنگ کوڈز اور کنٹینٹس سٹینڈرڈ ہے۔ آر ڈی اے کی ترقی اور دیکھ بھال کی ذمہ داری جوائنٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کے ساتھ کے سپرد ہے، اور اس جوائنٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کے ساتھ جو ممبران ہیں ان کے وہ ALA ہے، امریکن لائبریری ایسوسی ایشن ہے، آسٹریلین کمیٹی آن کیٹلاگنگ ہے، برٹش لائبریری ہے، کینیڈین کمیٹی آن کیٹلاگنگ ہے، چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف لائبریری انفارمیشن اور لائبریری آف کانگریس اس جوائنٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبران میں سے شامل ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ آر ڈی اے اور AACR میں فرق کیا ہے؟ تو سادہ سا فرق ہے کہ AACR جو ہے اس کے اندر بیبلیوگرافک انفارمیشن دی جاتی ہے، جبکہ آر ڈی اے جیسے نام سے ہی ظاہر ہے اس کے اندر وضاحتی انفارمیشن دی جاتی ہے۔ AACR میں مختصر معلومات درج ہوتی ہیں، اس میں آر ڈی اے کے اندر مفصل معلومات درج ہوتی ہیں۔ اسی طرح نئے ریسورسز یا ڈیجیٹل ریسورسز کے لیے AACR مفید نہیں ہے، جبکہ آر ڈی اے نئے اور ڈیجیٹل ریسورسز کے لیے انتہائی مفید ہے اور بیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر اور کون سا ڈیفرنس ہے کہ AACR کے اندر صرف ہیڈنگز دی جاتی ہیں، جبکہ آر ڈی اے کے اندر اس کی ڈیٹیل دی جاتی ہے۔ AACR میں اگر ہم پڑھیں AACR2 کے جو رولز ہیں، وہاں پہ ہے کہ اگر 5 کسی کتاب کے آتھر ہیں تو آپ صرف پہلے آتھر کو لکھیں گے اور باقیوں کو اومیشن مارک دے کے سکپ کر دیں گے، چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی جا کے باقیوں کو اگر دینا ہے تو ایڈٹ انٹری کے اندر جا کے دیتے ہیں۔ جبکہ آر ڈی کیا کہتا ہے؟ آر ڈی کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے جتنے بھی آتھر ہیں سب کا نام اس کیٹلاگ کے اندر دینا ہے اور کسی چیز کو، انفارمیشن کو مخفی نہیں رکھنا۔ اسی طرح اگر کوئی آتھر آر ڈی کے اندر، AACR کے اندر کیا ہے؟ آتھر ہوتا ہے، کمپوزر ہوتا ہے یا مترجم ہوتا ہے، ٹرانسلیٹر ہوتا ہے، جبکہ AACR جو آر ڈی ہے اس کے اندر کریٹر بھی اس کا وہ اضافہ ہے کہ کریٹر جس نے کوئی بھی چیز کریٹ کی ہے اس کا نام بھی اس کے اندر مینشن کریں گے۔ جو AACR ہے اس کے اندر مین انٹری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، جبکہ آر ڈی اے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ AACR کے اندر اگر کوئی ٹائٹل بہت طویل ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ مختصر کر دیتے ہیں تھوڑا سا اومیشن مارک دے کے، جبکہ آر ڈی اے کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ آر ڈی اے کے اندر جتنا مرضی طویل ٹائٹل ہو اس کو آپ نے تفصیل کے ساتھ ہی بیان دینا ہے۔ AACR کے اندر GMD استعمال ہوتی ہے، جرنل مٹیریل ڈسکرپشن جس کو کہا جاتا ہے، جبکہ آر ڈی اے کے اندر میڈیا کی جو بھی ہے، میڈیا کے ریلیونٹ ہے، اس کی کیریئر ہے، ٹائپس ہیں، کنٹینٹس ٹائپ ہیں، وہ ساری کی ساری اس کے اندر انفارمیشن دی جاتی ہے۔ اسی طرح AACR کے اندر فزیکل ڈسکرپشن ہوتی ہے، جبکہ جو آر ڈی ہوتا ہے اس کے اندر تمام اس فزیکل ڈسکرپشن کے اندر بھی جتنی بھی معلومات ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پہ دی جاتی ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک فرق ہے، اور اس کو سادہ الفاظ میں اگر سمجھیں تو یہ ہے کہ AACR کے اندر جو 8 ایریاز ہوتے ہیں ان کے اندر بالکل مختصر انفارمیشن دی جاتی ہے، جبکہ آر ڈی کے اندر ڈیٹیل انفارمیشن دی جاتی ہے۔
کسی بھی علمی مواد کی کوئی چیز کو مخفی نہیں رکھا جاتا، کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دی جائے۔